جناب فاطمہ بنت اسد جانتے ہیں نا کہ مادر امیر المومنین طواف کر رہی تھی. میں صرف اشارہ کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. صرف جناب فاطمہ بنت اسد کے فضائل میں 2 جملے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب امیر سے سوال کیا گیا کہ یا علی من افضل انت ام عیسیٰ. جناب صاحب نے سبحان نے کہا کون افضل ہے, آپ یا عیسیٰ؟ تفصیل ہے, بہت سے انبیاء کا سوال کیا تو آپ نے کہا کہ میں عیسیٰ سے افضل ہوں. کا ولما ذالک یا امیر المومنین, ایسا کیوں کر ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں؟ کا جب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا تو جناب مریم بیت المقدس کے اندر تھیں. اگر پہنچ جائیں, جناب مریم بیت المقدس کے اندر تھیں, آواز قدرت آئے یا مریم ھذا بیت العبادہ لل بیت الولادہ. اے مریم یہ عبادت کا گھر ہے, ولادت کا نہیں. اخرجی, یہاں سے باہر تشریف لے جائیے. کہ جناب مریم بیت المقدس کے اندر تھی. کہ میری ماں فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر تھی, اندر نہیں تھی. طواف بدا لا رہی تھی, دیوار کعبہ شک ہوئی, اندر سے آواز آئی یا فاطمہ ادخلی, اے فاطمہ اندر تشریف لے آئیے. کہ مریم کو عیسیٰ کی وجہ سے باہر بھیجا گیا تھا, میری ماں کو میری وجہ سے اندر بلایا گیا. توجہ ہے سجانے گرامی, یہ جناب امیر علیہ السلام کی مادر گرامی ہیں. اب یہاں ایک سوال ہمیشہ ذہنوں میں آیا کرتا تھا میرے کہ خواتین مستورات نازک دل ہوتی ہیں, اور جناب امیر نے کہا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر دیوار کہیں شک ہو رہی ہو, پہنچ گئے بہت سے لوگ بھئی, اگر کہیں خدا نہ خاصا زلزلہ سا محسوس ہو, دیوار میں لکیر سی آ رہی ہو, درار سی پڑ رہی ہو, تو بڑے بڑے مرد وہاں سے ہٹنے لگے کہ کہیں دیوار گر ہی نہ جائے. اور خانہ کعبہ کی اونچی دیوار ہے, دیوار ایک مرتبہ زلزلہ سے محسوس ہوا, شک ہونے لگی. بڑے بڑے سردار موجود تھے بھئی, ابو جہل وہیں کھڑا تھا, ابو لہب وہی تھا, سارے بھاگنے لگے, پیچھے ہٹ جاؤ دیوار گرنے والی ہے. یہاں دیوار شک ہوئی, اندر سے آواز آئی, جناب فاطمہ بنت اسد آگے بڑھی. میرے دل میں سوال آیا, اے مادر امیر المومنین, دیوار شک ہو رہی ہے, سارے مرد بھاگ رہے ہیں, آپ اندر جا رہی ہیں, کیوں؟ تو جواب آئے گا, میرا دل کہتا کہ خبردار, میں حیدر کرار کی ماں, مادر امیر المومنین حیدر کرار کی ماں ہے. تو جب کرار کی ماں ہے تو فرار کیسا؟ یہاں دیوار شک ہوئی, بڑے بڑے افراد بھاگنے لگے. کہ جا کے ابو طالب کو خبر دو, برقع بتا رہا ہے, انہی کا گھر آنا. تو جناب مادر امیر نے برقع لے رکھا تھا, لیکن ابو لہب نے فوراً پہچان لیا کہ برقع ابو طالب کے گھر کا ہے. فوراً جناب ابو طالب کو جا کے لوگوں نے اطلاع دی. کہا کہ اے ابو طالب, خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی تھی, آپ کی زوجہ اندر چلی گئی ہیں, چابی میرے پاس ہی, کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں, تالا نہیں کھول رہا. بھئی کیسے شوہر ہے, نہ گھبراہٹ ہے نہ پریشانی. کہ نہیں کھلتا تو میں کیا کروں؟ یہ مزاج بتا رہا ہے, انہیں علی کی آمد کی خبر ہے. اب سارا مجمع پریشان ہے, پورے مکے میں بات پھیل گئی. کہا کہ خاتون اندر گئی ہیں خانہ کعبہ کے, اس کے بعد سے دیوار بند ہے اور تالا بھی کھلنے کے لیے تیار نہیں. ہر طرح کی چابی کا زور لگا لیا, سب جمع ہو رہے ہیں. 3 دن گزر گئے, کب بھوک پیاس سے مر چکے ہوں گے, نہ جانے کیا کیفیت ہے. 3 دن گزر گئے, اب تالوں کے کھولنے کی ضرورت نہیں تھی. حبیب خدا خود تشریف لائے, تالے کے سامنے کھڑے ہوئے. میرا دل کہتا کہا ہوگا یا علی مدد. تالا کھولا, زمین پہ گرا, حبیب خدا اندر گئے, جناب امیر کو آغوش میں لیا اور جناب فاطمہ بنت اسد سے ہم کلام ہوئے کہ چچی جان کیسا پایا, میرے بھائی کو کیسا پایا؟ کہا کہ اندھیرا تھا لیکن اس کے نور نے سمجھا دیا کہ یہ بہت ہیبت و جلال والا ہے, بس ایک بات تھوڑا سا پریشان کر رہی تھی. کہا چچی جان کیا؟ کہا 3 دن ہو گئے آنکھ نہیں کھولی. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کہا 3 دن گزر گئے, بچے نے آنکھ نہیں کھولی. معرفت دیکھے, اشارہ کیا, کہا مجھے لگتا ہے آپ کے انتظار میں ہے. حبیب خدا نے آغوش میں لیا, مولا نے آنکھیں کھولی. کہا خصصتنی للنظر خصصتک للعلم, یا علی آپ نے اپنی نگاہوں کے لیے مجھے مخصوص کیا, میں نے علم پروردگار کے لیے آپ کو مخصوص کیا.